کر دو تو میں مان لوں گا. دلائل کی دنیا میں کوئی چیز اگر غلط نہیں ہے تو بھائی عوام کے کہنے سے، پبلک کے کہنے سے صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح نہیں کہا جا سکتا. دیکھو اسلام نام کس چیز کا ہے؟ حق کی جستجو کا نام کیا ہے؟ اسلام. اگر آپ کے دل میں حق کی جستجو ہی نہیں ہے تو پھر اسلام نہیں، پھر تو آپ بائی برتھ مسلم ہو. ماں باپ مسلمان تھے تو ہم بھی ہو گئے. اصل اسلام کیا ہے؟ حق کی تلاش، اور حق کا حق ہونا جو ثابت ہوتا ہے نا وہ دلیل سے ہوتا ہے. اور دلیل دو چیزوں کا نام ہے، ایک مشاہدے سے کوئی چیز ثابت ہو جائے اور ایک خبر سے کوئی چیز ثابت ہو جائے. دیکھو آپ کہو گے کون سا ٹاپک لے کے بیٹھ گیا، لیکن یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اہم مضمون ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھیں آپ. سارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم دلیل کو فالو نہیں کرتے، فرضی چیزوں کو ہم اپنا معبود بنا لیتے ہیں. ہندو نے پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو جو معبود بنایا، ہندو اس کے سامنے سجدہ بھی کرتا ہے، اس کے سامنے مٹھائیاں بھی رکھتا ہے. تو اس دعوے پر ہندو کے پاس کوئی دلیل ہے؟ آپ بولو نا، کوئی دلیل نہیں ہے. پھر ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کلچر. کیونکہ وہ پیدا ہوا، اس نے اپنی ماں کو دیکھا، اپنے باپ کو دیکھا، اپنے پریوار کو دیکھا کہ سب اسی طرح سے پوجتے ہیں، تو اس نے بھی یہ کام شروع کر دیا. وہ لوگ گائے کو مقدس مانتے ہیں، کوئی دلیل ہے؟ نہیں بھائی، کوئی دلیل نہیں ہے. بھائی گائے کا دودھ پیتے ہیں تو بھینس کا تو زیادہ پیتے ہیں آج کل لوگ، بلکہ ڈبے کا سب سے زیادہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو کوئی دلیل نہیں ہے. جس کو مقدس کہہ دیا وہ مقدس گائے بن گئی، جس کو منحوس کہہ دیا وہ منحوس بن گیا. عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے بعض سوسائٹیز میں. کہ بھائی کل کسی نے مجھ سے سوال پوچھا، جب سے میری شادی ہوئی ہے جاب بھی گئی، حادثات ہو رہے ہیں، یہ نقصان یہ نقصان یہ نقصان یہ نقصان، تو آپ بتاؤ ایسے موقع پہ لوگ کس پہ بلی ڈال دیتے ہیں؟ آنے والی عورت پہ. بھئی یہ منحوس ہے، اس کے آنے سے یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. تو کیا یہ دلیل کی بیس پہ کہتے ہیں؟ ہے بھائی کوئی دلیل نہیں ہے. بھائی یہ نقصان تو ہونا ہی تھا، اتفاق سے اس ٹائم پہ ہو گیا جس ٹائم پہ وہ آئی ہے، اور اس کی قسمت خراب نکلی. میں جاتا ہوں لوگوں کی دکانوں کا بعض دفعہ ریلیشن کی بیس پہ افتتاح کر لیتا ہوں. کوئی میرا کمیشن نہیں ہوتا، نہ میں کمرشل یوز ہوتا ہوں. وہ بہت ہی قریبی ہے، چل بھائی جا کے ربن کاٹ لو، جاننے والا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا، میں کسی کنٹری میں گیا، کسی دوست نے بلایا، میرے جانے کے بعد اس کا کاروبار چمک گیا، دے دنا دن نوٹ آنے لگے. اس نے کہا یار مفتی صاحب آپ کے قدم مبارک ہماری دکان پہ پڑے ہیں اور ہمارا بزنس دے دنا دن، آپ کائنڈلی دوبارہ آ جائیں. میں نے کہا بھائی صاحب یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ تیرا کاروبار چمک گیا. میں تیری دکان میں آتا، اگلے دن خدا نہ خواستہ آگ لگ جاتی، تو نے ڈال دینا تھا مفتی صاحب کے قدم کی معاذ اللہ نحوست ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. ایسے لوگوں سے میں بہت ڈرتا ہوں. عقیدت کی بیس یہ نہیں ہونی چاہیے وہ آئے تو فائدہ ہو گیا، وہ نہیں آئے تو نقصان ہو گیا، یا وہ آئے تو نقصان ہو گیا. بھائی یہ بیس نہیں ہونی چاہیے. اسلام میں مبارک کسے کہتے ہیں، منحوس کسے کہتے ہیں، اس کا پوری ایکسپلینیشن ہے، پوری ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے. ہو سکتا ہے کسی نیک آدمی کے جانے سے آپ کا کاروبار چمک جائے، یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کوئی اتفاق سے حادثہ آنے والا ہوتا اور حسن اتفاق سے ہم پہلے پہنچ جاتے ہیں. وہ آگ لگنی تھی، وہ میری غلطی کہ میں پہلے چلا گیا تو اس کے بعد لگ گئی، تو میرے کھاتے میں ڈال دیں گے. تو دلیل کے بغیر کسی بھی چیز کو فالو کرنا، یہ کام آپ کو اسلام کے قریب لانے کے بجائے اسلام کے دور لے جائے گا. اچھا، جو طبقہ سب سے زیادہ دلیل کرتا ہے نا، ہم ہر چیز دلیل سے مانتے ہیں، وہ طبقہ ہے جو مذہب کو فالو نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں مذہب کو نہیں مانتے، دلیل سے ہم بات کو مانتے ہیں.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیکولر لوگوں کا طبقہ وہ کہتے ہیں مذہبی لوگ جنت کو مانتے ہیں جہنم کو مانتے ہیں, دیکھا ویکھا تو ہے نہیں, دلیل سے ثابت کرو. اور یہ سیکولر لبرل طبقہ سب سے زیادہ دلیل کی مخالفت کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ لوگ سب سے زیادہ دلائل کے خلاف ہوتے ہیں, کیونکہ ان سے بہت بڑی مسٹیک پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ یا تو یہ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں. او بھائی یہ کائنات کیسے بن گئی, آنکھیں کیسے بن گئی, ناک کیسے بن گئی, لمبی پھینک دی کہ خود بخود بنی ہے یہ. آپ کو پتا ہے بچے کے پیٹ میں ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے نا, اس بچے کی آنکھیں ایک دم پوری بنتی ہیں. انگلیاں تو گرو کرتی ہیں نا, پہلے نہیں ہوتی, چھوٹی ہوتے تھے. آنکھ کے سارے پرزے ایک ساتھ بنتے ہیں سارے پرزے. آنکھ ایک ڈیجیٹل کیمرہ ہے. ڈیجیٹل کیمرے میں لینسز کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ آسان کام ہے یا مشکل کام ہے یا بے انتہا مشکل کام ہے؟ بولو. بے انتہا مشکل کام ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ڈیجیٹل کیمرہ بناؤں اور میں 2 لینسز کو ٹھک کر کے ٹھوکوں اور میں بول لے بھائی, نہ اس میں بڑے بڑے ماہرین انجینئرز ہیں جو ان لینسز کو ایسا فٹ کرتے ہیں کہ ذرا سا بھی لینس دائیں بائیں ہوا تو آپ کو 1 کے 2 یا 3 یا 4 نظر آنا شروع ہو جائیں گے یا دھندلا نظر آئے گا آپ کو. ایسی خاندانی ایڈجسٹمنٹ ماں کے پیٹ میں بچے کی آنکھوں کی ہوتی ہے. خود یہی ایک بہت بڑی دلیل تھی کہ یہ بنا نہیں ہے, اس کو بنایا گیا ہے. لیکن آپ ان احمقوں اور بیوقوفوں سے دیکھ لو, کہتے ہیں ہم سائنس کو مانتے ہیں. ہم کس کو مانتے ہیں؟ سائنس. ہم خدا کو نہیں مانتے, سائنس کو مانتے. آپ کو پتا ہے, امید ہے آپ کو پتا ہوگا انشاءاللہ. کیا پتا ہے آپ کو؟ آپ کو یہ پتا ہے کراچی کا بیڑا غرق ہوا ہے, یہ تو سب کو ہی پتا ہے بھائی, اور فیوچر میں کوئی چانس نظر بھی نہیں آ رہا ہے. خیر دیکھو, یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں نا, یہ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ اوریجنل میں کیسی ہے یہ کسی کو نہیں پتا. اللہ نے ہمارے جو ریسیپٹر لگا دیے نا, جو سسٹم ہماری باڈی میں انسٹال کر دیا ہے, تو یہ اللہ ہمیں جو چیز جیسی دکھانا چاہ رہا تھا ویسی نظر آ رہی ہے. حقیقت کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. تھوڑا آسان زبان میں سمجھاتا ہوں. ہمیں جو کلر لال رنگ کا نظر آ رہا ہے, کیا وہ واقعی میں لال ہے؟ یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ہماری آنکھ میں جو سسٹم لگا ہوا ہے وہ اس کو لال کر کے دکھا رہا ہوتا ہے. یہی کوئی اور مخلوق جب یہ کلر دیکھتی ہے, کوئی بکرا دیکھتا ہے, کتا دیکھتا ہے, ہو سکتا ہے اس کو لال نظر نہ آ رہا ہو, اس کو پیلا نظر آ رہا ہو. تو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ لال ہے یا پیلا ہے یا نیلا ہے؟ یہ قیامت تک کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ تو اللہ نے ہماری آنکھ میں ایک سسٹم لگا دیا کہ جب اس ٹائپ کا کوئی کلر ہوگا تو ان کو لال نظر آئے. تو ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ اس کائنات کو ایکسپلین کرنا انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. ہماری زبان میں جو ذائقے ہیں, اتنی سی گوشت کا لوتھڑا ہے, اس میں سینکڑوں ذائقے ہماری زبان چیک کر کے بتا دیتی ہے کیا ذائقہ یہ. وہ بھی اصل میں ہمارے دماغ کا کھیل ہے سارا. ہماری زبان میں جو ریسیپٹر لگے ہوئے ہیں وہ بتاتے ہیں یہ کڑوا ہے, یہ میٹھا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جانور کی زبان کڑوے کو کڑوا ہی بتا رہی ہو, میٹھے کو میٹھا ہی بتا رہی ہو سکتا ہے اس کی زبان میٹھے کو کڑوا اور کڑوے کو میٹھا بتا رہی ہو. تو فیصلہ کون کرے گا کہ جو حقیقی میٹھا ہے وہ واقعی میں میٹھا ہے یا واقعی میں کڑوا ہے؟ 2% کی انسان کی اوقات نہیں ہے, 2% کی. اور فنٹر اتنا بنا ہوا ہے, تکبر اتنا ہے کہ بنانے والے کا انکار کر دیا اس نے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اسلام نام ہے دلیل کو فالو کرنے کا. کس کا نام ہے؟ بولو, دلیل کو. کیوں؟ دلیل کی بیس پہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ برحق. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مذہب اور دلیل 2 متضاد چیزوں کے نام بن چکے ہیں. جتنا بڑا مکھنچو ہوگا نا پھینکے گا, وہ اتنا بڑا مذہبی رہنما کہلائے گا.
میں سمجھا پا رہا ہوں؟ حضرت جی نے فرمایا، بس فرما دیا، حضرت جی پھینکتے رہے جو بیٹھ کے، کوئی پوچھنے والا حضرت جی سے نہیں ہے کہ کیا دلیل ہے اس کی۔ پھونکوں والی سرکار کو دیکھ لو، ہمارے بیان میں رش زیادہ ہوتا ہے یا پھونکوں والی سرکار کے؟ بولو نا یار، آپ لوگ ڈرو نہیں، کوئی پھونک نہیں لگے گی آپ پر، بولو نا، پھونکوں والی سرکار۔ میں بات کر رہا ہوں دلائل سے، وہ بات کر رہا ہے پھونکوں سے۔ رش کس کے پاس زیادہ ہے؟ بولو پھونکو۔ پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے؟ پھونکو والی سر۔ عقیدت محبت کی بیس پہ تو قوم کی نفسیات جو بن چکی ہے نا، وہ یہ بن چکی ہے کہ جو بندہ دلیل سے بات کرے گا اس کی نہیں ماننی ہے، جو روحانیات میں آپ کو لے کے جائے گا، ہوائی باتوں میں، جن چڑیل بھوت حصار۔ کل ایک صاحب نے مجھے بتایا مجھ سے جنات باتیں کرتے ہیں، کرتے ہوں گے بھائی، میں یقینی انکار نہیں کر سکتا، لیکن 99% میں نے کہا آپ کو اسی نفسیاتی ڈاکٹر جو اچھا سا ہو نا اس سے علاج کرائے، آپ میڈیسن لیں، آپ کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے تھوڑے دنوں میں انہوں نے کوئی روحانی پیر بن جانا ہے، تھوڑے دنوں میں لوگ یقین کریں گے۔ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، دماغی توازن خراب ہو چکا ہوتا ہے، اور عامل جتنے بھی ہیں کوئی ایک عامل دکھا دو جس کی کھوپڑی صحیح کام کرتی ہو، اور جتنا پاگل ہوگا اس کو فالو اتنا زیادہ کیا جائے گا، کیونکہ اس کی باتیں عقل سے بالاتر ہوں گی۔ تو لوگ کہتے ہیں حضرت بہت پہنچے ہوئے، ان کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ پہنچے ہوئے ہیں نا، سمجھ میں آ رہی ہوتی تو پھر تو ہمارے جیسے انسان ہے بھائی، لیکن یہ وہ باتیں کرتے ہیں جو ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی، بہت پہنچے ہوئے۔ اس کا مطلب کہ بھائی جتنا بڑا بے وقوف انسان ہو اور جتنا لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہو، اس کا منجن بکتا نہیں ہے، لیکن اگر وہ مذہب کا لیبل لگا لے تو پھر منجن بکتا ہی اسی کا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایک بات خوب اچھی طرح دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ اسلام کس چیز کو فالو کرنے کا حکم دیتا ہے؟ دلیل کو۔ ہاں، دلائل کی دو قسمیں ہیں، میں بھی موضوع کی تمہید ہے، یہ بھی موضوع پہ آ رہا ہوں۔ دلائل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے آپ کا خود کا مشاہدہ ہو، خود کا تجربہ ہو، اس سے بھی چیزیں ثابت ہوتی ہیں، لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا تجربہ نہیں ہے لیکن کسی قابل اعتماد اور ثقہ آدمی کا تجربہ، اس کا مشاہدہ ہو اور وہ ہمیں خبر دے رہا ہو، تو بھی ہم اس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں یہ دوا کھانے سے تم ٹھیک ہو جاؤ گے، کیا ہم نے اس دوا کا تجربہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اب ڈاکٹر، آپ بیمار ہوئے، بڑے اسپیشلسٹ کو آپ نے دکھایا، اس نے آپ کو میڈیسن دی، آپ گھر آ کے میڈیسن لے آئے، آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے صبح یہ کھاؤ، آپ کے گھر والے کہہ رہے ہیں تمہیں کیا پتا ہے کہ اس بیماری کی شفا اس دوا میں ہے؟ آپ کو بھائی میں ڈاکٹر نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن ڈاکٹر ایک ڈاکٹر نہیں 8-10 ڈاکٹروں سے میں نے پوچھا ہے، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہی میڈیسن لینی پڑے گی۔ اب آپ کی بیوی کہہ رہی ہے تم اندھی تقلید کرتے ہو، تمہارے سامنے دلیل نہیں ہے، بس ڈاکٹروں نے کہہ دیا اور تم نے کھا لیا، تو اس کو کیا جواب دیا جائے گا؟ بھائی جس آدمی کے پاس میڈیکل سائنس کا علم نہ ہو اس کے لیے ان لوگوں کی بات ہی دلیل ہے جن کے پاس میڈیکل سائنس کا علم ہو۔ بیگم میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر بھی اگر بیوی بولے نہیں 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 تم اندھی تقلید کر رہے ہو، تو آپ بولیں گے بیگم ایک گولی تم بھی کھا لو، کیونکہ تمہیں بھی تمہاری کھوپڑی میں مسئلہ ہے۔ تو خوب سمجھ لیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، ہماری آنکھ ان کو دیکھ سکتی ہے، لیکن ہمارا علم محدود ہے۔ دلیل سے کیا بات ثابت ہے کہ انسان کے پاس علم کے جو ذرائع ہیں وہ لامحدود ہیں یا محدود ہیں؟ بتاؤ میرے بھائی، وہ محدود ہے نا۔ اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں وزن اٹھانے کی صلاحیت دی، محدود لامحدود وزن اٹھانے کی صلاحیت دی ہے یا محدود ویٹ اٹھانے کی صلاحیت دی ہے؟ ایک حد تک ہم ویٹ اٹھا سکتے ہیں۔ اب کوئی آپ سے کہے K2 کی پہاڑی اٹھاؤ، آپ کہیں میں کیسے اتنا بڑا پہاڑ اٹھا لوں بھائی؟ کہیں تمہیں خدا نے یہ ہاتھ کس لیے دیے؟ وزن اٹھانے کے لیے نہیں دیے۔ آپ کہو گے بھائی وزن اٹھانے کے لیے دیے، پہاڑ اٹھانے کے لیے نہیں دیے، اتنا ویٹ تھوڑی اٹھا سکتا ہوں میں۔ آپ ان سیکولر لبرل لوگوں کے سامنے جب بولو کہ اسلام یہ کہتا ہے، کہتے ہیں عقل میں نہیں آتی یہ بات۔ بھائی عقل میں نہیں آتی تو تمہاری عقل محدود ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، جب عقل دی کیوں ہے؟ استعمال کرنے کے لیے دی ہے نا۔
بھائی استعمال کرنے کے لیے دی ہے، لیکن یہ طاقت انسان کی لامحدود نہیں ہے، یہ ایک حد سے آگے نہیں جا سکتی ہے. خود عقل یہ کہتی ہے. آپ کو اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، لامحدود صلاحیت یا محدود صلاحیت؟ ایک حد تک دیکھ سکتے ہو، اس کے بعد آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ کو کسی خوردبین کا سہارا لینا پڑے گا، وہ بھی محدود دیکھے گی. آج کسی نیوز میں میں نے دیکھا انٹرنیٹ پہ کہ پتہ نہیں کتنے ارب کہکشائیں دریافت ہو چکی ہیں. ایک کہکشاں اتنی اربوں ستارے اس میں، پھر اربوں کہکشائیں، تو یہ دریافت ہوئی ہے. اس کے بعد کوئی سائنسدان یہ نہیں کہتے کہ کائنات کا یہ اینڈنگ پوائنٹ ہے، کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اور ہو، ہم دیکھ نہیں سکتے ان کو. اور دیکھتے بھی جب ہیں جب وہ کروڑوں سال پہلے ان کی روشنی یعنی اب پہنچی ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے یعنی کہاں جا چکی ہوں وہ کہکشائیں. ہر چیز محدود محدود محدود. تو مجھے ایک بات بتاؤ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی لامحدود ہوگی یا محدود ہوگی؟ بولو نا بھائی. محدود ہوگی. محدود ذہن کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیشہ اپنی عقل اس کے حوالے کر دیتا ہے جس کی عقل اس سے زیادہ ہو. انسان کی عادت ہے. مثال کے طور پر آپ نے 10 کلو کے آٹے کی بوری اٹھانی ہے، گھر لے کے جانا ہے، آپ سے اٹھ نہیں رہی کیونکہ آپ 5 کلو سے زیادہ ویٹ نہیں اٹھا سکتے. تو آپ سہارا ایسے طاقتور سے لوگے جو 10 کلو کا ویٹ بولو اٹھا سکتا ہے. آپ کہو گے بھائی صاحب میں کمزور ہوں، میں 70 سال کا ہو گیا، مجھ سے یہ ویٹ نہیں اٹھ رہا. بیٹا تم جوان ہو، تمہارے لیے 10 کلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم یہ 10 کلو کا ویٹ اٹھا لو کیونکہ تمہارے اندر وزن اٹھانے کی طاقت مجھ سے زیادہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اسی طرح میرے بھائی عقل کی طاقت بھی محدود ہے. وہ جو آپ ڈاکٹر سے دوا لے کر آئے تھے، اس لیے لے کر آئے تھے کہ آپ کے پاس میڈیکل سائنس کا علم نہیں ہے، تو آپ نے کہا جس کے پاس علم ہے اس کے علم سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے علم کو اس کے علم کے سامنے فنا کر دو. علم یہی کہتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ علم ہے، کم علم والا زیادہ علم والے کے سامنے اپنے علم کو فنا کر دے. اس کو تقلید، اندھی تقلید نہیں کہتے، اس کو وہ تقلید کہتے ہیں جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے. اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے اس کے پیچھے چلے جا رہے ہو آپ. جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے، اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے تھے. قرآن نے کہا یہ تو خود عقل نہیں ہے ان کے اندر، خود بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو ان کے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ تو خوب سمجھ لو کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، تو اللہ ان باتوں کو سمجھانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجتا ہے. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام. سب سے پہلا انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جس تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی. سارے پیغمبر جتنے بھی اللہ کے نمائندے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، جن کی تعلیمات آج ہمارے سامنے موجود ہیں، سب